میں لوگوں کو لے چلوں. اور 9 محرم کی تیاری جو آقا حسین کر رہے تھے وہاں پر, اپنی بیٹی کو بھی تیار کر رہے ہیں. وہ بیٹی جس کو نماز شب کی دعا میں مانگا تھا, جو کہ بیٹی باپ سے بہت محبت کرتی تھی, سینے پہ سونے والی تھی, ان کو بھی تیار کر رہے ہیں, بہن کو بھی بتا رہے ہیں, اور خیمے میں ایک بیمار بیٹا بھی ہے, اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بحیثیت ماں جب ہم یہ بات کرتے ہیں, ظاہر حسین کی بات کرتے ہیں, ایک لمحے کے لیے سوچیں, ظاہر حسین میرا بیٹا, نور محمد میرا بیٹا, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام کے گلے کو چومتے ہوں گے تو سیدہ نے کیا دیکھا نہیں ہے؟ دیکھا ہے نا. یہ ماں تیار کر رہی ہیں اپنے بچے کو اس کربلا کے لیے. اور میں کس ماں کی بات کروں؟ جناب ام فروا کی بات کروں, میں ام رباب کی بات کروں, میں جناب زینب کی بات کروں, میں کن کن ماؤں کا ذکر کروں؟ میں اس ماں کا ذکر کروں جو اپنے نوجوان بیٹے کے اس وصیت کو کھول کے دکھاتی ہیں جس کے لیے بچہ تڑپ رہا ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں تیار کر رہی ہوں. اور وہ تیاری جو ہے نا بچے کے اندر کس وقت آتی ہے؟ کیونکہ پہلے سے اس بچے کو تیار کیا گیا ہے اس چیز کے لیے. تو ماؤں نے ان کی گھٹیوں میں شامل رکھا تھا, انہیں حب اہل بیت پلائی تھی, تھے وہ اہل بیت سے ہی, لیکن اس گھٹی کے اندر حسین کی محبت کو ڈال دیا گیا تھا. اور وہ ڈالا اس لیے تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حسین کی محبت انہیں جتوا دے گی, کامیاب کروا دے گی. آج کے معاشرے کی ماؤں سے میرا ایک سوال ہے, ہم سب مسلمان ہیں, آپ مجھے بتائیے بحیثیت ماں کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی آل ہے, جتنی اولاد ہے کے بارے میں اپنے بچوں کو پڑھاتے؟ یہ تو ماں کی ذمہ داری تھی نا. میں نے اپنے بچے کو کیوں نہیں پڑھایا ہے, یہ درس میں کیوں نہیں سکھا سکی؟ میں اس بات پہ صرف محرم میں کیوں بات کرتی ہوں؟ یہ جو 12 مہینے میرے گزرتے ہیں میں کیوں نہیں پڑھاتی ہوں اپنے بچے کو کہ حب اہل بیت ضروری ہے, لازم ہے. جناب ام فروا کی اگر ہم بات کریں, خیمہ ہے, جناب زینب کی بات کریں, بچوں کو بٹھایا, تم جعفر طیار کی اولاد ہو, کل مجھے شرمندہ نہ کریں. ام فروا کل مجھے شرمندہ نہ کرنا. یہ کس چیز کے لیے تیار کر رہی ہیں؟ کیا یہاں سے ایک ماں تیار ہو سکتی ہے کہ جسے پتا ہو کہ کل جو ہے اس کا بیٹا شہید ہو جانا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, بھوک اور پیاس کا عالم مدیہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. جب پیاس لگتی ہے نا تو انسان چاہتا ہے کہ اگر وہ جوسز بھی مل جاتا ہے نا, کہتا ہے نہیں یار پانی سے پیاس بجھنی ہے, تو وہاں تو پانی بھی نہیں ہے نا, بچے بلک رہے ہیں. چھوٹا سا ننھا علی اصغر, اس کو دیکھ کر کیا لفظ ہیں اس ماں کے, اور جناب حسین کو وہاں سے لے کر جانا اور سامنے پیش کرنا, کیا یہ بہت آسان تھا؟ یہ ساری چیزیں مشکل تھیں, لیکن سب کی نگاہ میں وہ آخرت والا جو دن تھا نا, اللہ اکبر, وہ یاد تھا. لیکن سب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں, ہمیں بھی تو پتا ہے کہ آخرت آنی ہے نا, ایسا ہمیں بھی تو معلوم ہے. ہم لیکن کہتے ہیں کہ نہیں یہ والا نہیں, یہ آسانی والا راستہ چن لیتے ہیں. لیکن انہوں نے, چونکہ وہ خانوادہ ایسا ہے کہ پہلے سے یہ پریکٹس میں ہے نا, بھوکے رہنے کی پریکٹس ہے. کیسے؟ دستر لگا ہے, سائل آ گیا ہے, اٹھا کے دے دیا ہے, پریکٹس ہو رہی ہے, بچے دیکھ رہے ہیں, یہ پریکٹس تھی. یہ پریکٹس ہمیں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے. اور یہ پریکٹس کون کروا رہی ہیں؟ مائیں کروا رہی ہیں نا. وہ مائیں بتا رہی ہیں کہ آگے جا کے تم نے یہ تمام چیزیں فیس کرنی ہیں, تو یہ تیار کر رہی ہیں مائیں. تو ماؤں کا بڑا کردار ہے. آج بحیثیت ماں, بحیثیت عورت,
ہر عورت کی یہ ذمہ داری ہے، اگر وہ اپنے بچوں کے دل میں حب اہل بیت نہیں ڈالتی ہے نا، کل بروز قیامت آپ سے جو سوال ہوگا نا، آپ شرمندہ ہوں گے اور آپ کیا خدا کو جواب دیں گے؟ دو چیزیں ہیں جو آپ کو کامیاب کر سکتی ہیں، ایک ہے حب اہل بیت اور دوسری ہے قرآن۔ تو دو چیزوں میں اگر آپ قرآن کو یاد رکھتے ہیں، اہل بیت کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ ہمارے پورے جتنے بھی مسلمان ہیں نا، ان کے اندر ایک بڑی کمی ہے۔ یہ صرف ہم کہتے ہیں یہ صرف شیعوں کے امام ہیں، نہ بابا، امام سب کے ہیں حسین، ہر قوم کے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو ان ماؤں کو سمجھیں، ان ماؤں کے جذبے کو سمجھیں۔ جناب زینب آپ دیکھیں، ایک بھائی ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے دو بھائی ہوتے ہیں نا تو بھائی بھائی کو جواب دے رہا ہوتا ہے، ہاں بھائی سنبھال لیں گے، ہے نا؟ لیکن یہاں جناب زینب جواب دے رہی ہیں خیمے کے اندر، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ جناب سکینہ کی اگر ہم بات کریں نا، تو میں جب وہ واقعہ سن رہی تھی کہ جب ایک عورت نے جناب سکینہ کو صدقہ دینے کی کوشش کی تو جناب سکینہ نے اسے لوٹایا، کہا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم کس خانوادے کی اولاد ہیں، کیا جانتی نہیں ہو؟ دوبارہ وہ عورت آئی ہے اور اس نے نظر پیش کی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جناب سکینہ جو دعا کریں گی قبول ہوگی نا۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کو کیسے پتا ہے کہ اس کے لیے نذرانہ جائز نہیں ہے؟ یہ نذرانہ ہے، وہ تو بھوک ہے نا، بھوک میں تو سب جائز ہے، لیکن اس بچی کو پتا ہے کہ ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر سے آتی ہے وہ عورت، میں نذرانہ دیتی ہوں، آپ اسے قبول کریں اور میرے لیے 3 دعائیں کریں۔ اب 3 دعائیں جو کروائی ہیں نا، اس میں سے آخری جو دعا ہے نا، وہ ایسی دعا تھی کہ میں میرا شوہر گیا ہے، تم دعا کرو کہ وہ واپس آ جائے۔ آخری جو دعا ہے نا، اس نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں نا، ایسے میرے بچے نہ ہوں۔ اللہ، یہ اس خاندان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ کوئی اور نہیں ہے، خانوادہ رسول کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سورہ کوثر کی جب بات کرتے ہیں، ہمارے تطہیر کی بات کرتے ہیں، اس تفسیر کی بات ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم نے کربلا کی ماؤں کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ کربلا کی ماؤں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بھی کردار ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا، اور پھر ان کی بیٹی نے کس طریقے سے، کیونکہ علم تھا، رسول پاک کہتے تھے انا مدینۃ العلم، ان کو تو سب معلوم تھا، کیسے تیار کیا، اس حوالے سے بات کریں گے، کہیں نہ جائیے گا۔ شاست حسین بادشاست حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ کو بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ماؤں کے کردار کے حوالے سے اگر بات کروں تو میں سب سے پہلے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے بات بھی کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بھی کس طریقے سے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی کہ وہ آگے جا کے پھر کربلا، کیونکہ ثانیہ کربلا جو واقعہ کربلا ہے اور اتنی بڑی عظیم قربانی کے بارے میں تو سب جانتے تھے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، خاص طور پر امہات المومنین، اور جب ہم امہات المومنین کی بات کرتے ہیں تو پہلی جو مومنوں کی ماں ہے وہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں کہا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے مقام پر کہا نبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور جو ان کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، یہ قرآن نے قرار دیا۔ اچھا، نبی کی تمام جو ازواج ہیں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اور پھر
ازواج النبی میں جو نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں ان میں جو سب سے افضل بیوی ہے اس کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد، آپ دیکھیے کہ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں تو سیدہ خدیجہ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس خادم غلام سب موجود ہیں، آپ ان کو کھانا دے کر بھیج سکتی ہیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ جس شخصیت کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے غار تک کھانا خود لے کر جاتی تھی. اور جب وہی نازل ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین سیدہ خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل کہتے ہیں میرا بھی ان پر سلام ہو. اور یہ وہ روایات ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ اسناد صحیحہ سے ثابت شدہ روایات ہیں جو ہماری کتب میں موجود ہیں اور جو ہماری متون میں موجود ہیں. یہ تمام کی تمام تر روایات کہ اللہ کا سلام خدیجہ کے لیے آتا ہے تو خدیجہ کی کتنی عظمت ہوگی. سیدہ خدیجہ کے بطن سے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا پاک جو حسنین کریمین کی والدہ ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور ان کی تربیت جناب سیدہ خدیجہ نے کی، خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. اور یہاں مجھے کوئی ضعیف کیا موضوع روایت بھی دکھا دی جائے کہ کبھی نبی علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے اپنی بیٹی سے اونچی آواز میں بات کی ہو، لیکن کبھی نبی علیہ السلام نے حسنین کریمین سے سخت کلام نہیں کیا. کبھی نبی اکرم سخت کلام سے مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسی چیز دیکھ کر سمجھانے کے انداز میں نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کی ہو، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. بلکہ باوجود اس کے کہ نماز میں نواسے اگر آپ کی پشت انور پر آ جاتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدہ طویل کرتے ہیں. اور وہ جو کچھ کہتے ہی نہیں جب تک ان کو وحی الہی نہ نازل وہ کرتے بھی نہیں. سے جو آگے کی بات کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبے میں کیا ہے؟ خطبے میں امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر ہوتی ہے. اور پھر جب اللہ کا رسول خطبہ دے رہا ہو تو وہ خطبہ عام نہیں ہے، عام خطیب کا خطبہ اور ہے اور خطیبوں کے سردار رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ کا خطبہ اور ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو زبان سے کلام نہیں کرتے مگر وہ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے. یعنی رسول خدا صحابہ کو سمجھا رہے ہیں. حسنین آ رہے ہیں، رسول خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا کر درس یہ دے رہے دائیں بائیں حسن و حسین کو، اے صحابہ، اے اصحاب پیغمبر، یہ میرے نواسے اور میں تم سے ان کی محبت مانگتا ہوں. یہ زبان سے بھی حضور نے کہا لیکن زبان سے خطبے کے موقع پر نہ کہہ کر بھی عمل سے بتایا ہے. اور یہی وجہ ہے جب حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا اترو میرے نانا کے منبر سے کیوں بیٹھے ہو؟ تو آپ ان کو اٹھا کے گود میں بٹھا کر کہتے ہیں یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے نا یہ یا تو آپ نے اگائے یا آپ کے نانا رسول اللہ نے اگائے. عمر کو تو بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، عمر کو تو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے، یہ مجھے رسول اللہ نے چلانا سکھائے ہیں. اور یہ جناب حضرت عمر ہے جو صحیح ترین روایات بتاتی ہیں کہ آج ہم کن کے تقابل کی بات کرتے. آج لوگ ترازو لے کر حسین کو تولنا چاہتے ہیں. یہ ظالم صاحبو، حسین کا کوئی تقابل نہیں، حسین کا کوئی برابر نہیں. ہو کیسے سکتا ہے کہ جناب حضرت سیدنا عمر جب لوگوں میں بانٹتے ہیں وظائف تو حضرت امام حسن و امام حسین کو بدر والوں کے جتنا دیتے. سوال کرنے والے کہتے یہ تو بدر میں موجود نہیں تھے، یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ہم نے تو عہد لڑی ہے، ہم تو جنگوں میں موجود رہے، ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا، ان کو دیا جا رہا ہے. تو حضرت سیدنا عمر کہتے اگر یہ بات ہے اپنے بیٹے کو جاؤ حسین کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ، حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ. پتہ چلا ماں کی شرافت بولتی ہے اور عمر بتا رہے فاطمہ جیسی ماں نہیں ہے، حسن و حسین جیسے بیٹے نہیں ہے. میرا بیٹا ان جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر کسی اور کا بیٹا ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس حسین کے گلے پر آپ نے ماؤں کی بات کی ہے. یہ ماں کی تربیت ہی تو ہے کہ حسین جب کسی سے بات کرتے ہم کلامی کرتے تو شرافت کے ساتھ حسین کھڑے ہوتے ہیں. جناب حضرت عثمان کے دروازے پر محافظ بن کر تو کسی کو گزرنے نہیں دیتے کیونکہ یہ فاطمہ کا دودھ بول رہا تھا، حسین کھڑا ہے، دشمن یہاں سے نہیں جا سکتا. یہ جناب
जनाब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत जो जनाब सैयदा ज़हरा ने की है वो बोल रही है। और सैयदा ज़हरा क्या है, जनाब हसन हुसैन कौन है, कुरान बताता है ये बड़े अजीम लोग हैं। तालौ नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। फातिमा वो है जिसको कुल औरतों के बराबर करार देकर नबी ने अपने साथ खड़ा किया, अली को अपनी जान कहा, हसनैन को अपने बेटे करार दिया। हालांकि कुरान कहता है, अभी आयत पढ़ी गई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। वो मर्दों में से किसी के बाप नहीं, पर जब नबी कहते हैं मेरा कोई बेटा है तो वो हुसैन है। और जब हुसैन प्यार से कहते तो कहते हमारा बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये मोहब्बतें बता रही है कि इस खानदान जैसा किसी का खानदान नहीं। तो फिर मुझे बताइए उनसे बड़ा जालिम कौन है, उनसे बड़ा जाबिर कौन है, उनसे बड़ा बदबख्त कौन है, जिन्होंने करबला में इनके गलों पर तीर चलाए हैं, आज कलेजे मुंह को आ रहे हैं। आज आप कहेंगे मैं जज्बाती हो रहा हूं, ये नाजरीन कह रहे हैं मौलवी साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए सीने फट रहे हैं। करबला के मैदान में जनाब सैयदना हजरत इमाम हुसैन के गले पर जो है वो खंजर चलाया गया, तन से जुदा किया गया। किसका गला है? वो रसूलुल्लाह फरमा रहे हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। बताओ ये तौहीन रिसालत नहीं तो क्या है? हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए, ये तौहीन रिसालत नहीं तो क्या है? नबी के घराने के जो शुहदा है उनकी बेहुरमती की गई, सरों को नेज़ों पर लटकाया गया, ये तौहीन रिसालत नहीं तो क्या है? इससे बड़ी तौहीन कायनात में कोई और हो नहीं सकती। आज भी उम्मत अगर चाहती है कि वो कामयाब हो जाए, वो कामरान हो जाए, तो वो दरे अहले बैत को पकड़ ले, वो जनाब हसनैन को अपना इमाम जुबान से नहीं दिलो जान से मुक्तदा और पेशवा मान ले, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, कल कयामत में भी कामयाबी मुकद्दर। जिंदा रहें वो लोग जिनके दिल में ऐसे हुब्बे अहले बैत जो है वो धड़कती है।